बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इमामिया कम्युनिटी एसोसिएशन की तरफ से हम पीटरबरा के तमाम मोमिनीन को आज के इस दिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत पर हदिया तबरीक पेश करते हैं। मोमिन इकराम, हालात आजकल कुछ ऐसे हैं कि हम इमाम रज़ा सेंटर में फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। ये पहला प्रोग्राम है जो कि मुकम्मल तौर पे हम फेसबुक के थ्रू रिमोट स्ट्रीमिंग के ज़रिए कर रहे हैं। आप अपनी आरा से अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए या फ़ोन या जिस भी जब हम आपसे मिलें तो आप अपनी फ़ीडबैक हमें देते रहिएगा और हमें बताएं कि हम किस तरह से इन प्रोग्रामों को ज़्यादा मौसर बना सकते हैं, हम कैसे इन प्रोग्रामों को आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। मोमिन इकराम, जश्न का मज़ा नारों के साथ आता है और इस प्लेटफॉर्म पे नारे तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन कमेंट्स का ये सेक्शन आपकी साइट पे मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे। आपकी कमेंट्स के सेक्शन में जो है वो आप नारा लगाएं टाइप करके। इंशाल्लाह मोमिनीन जो हैं वो आपके नारे का जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जश्न का भरपूर माहौल जो है वो पैदा कर सके। इंशाल्लाह ताला आज के इस जश्न में 3 खूबसूरत मनकबत होंगी, उनसे हम आगाज़ करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मौलाना मकबूल हुसैन अलवी आपसे खिताब फरमाएंगे और उसके आखिर में हमने आपके लिए एक सरप्राइज मनकबत का जो है अहतमाम किया है। तो स्टे ट्यून फॉर इट। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ के लिए तलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करेंगे नन्हे ज़ाकिर सैयद अली असगर शराजी पर। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िअतुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुन्तुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا। लिखी है शब्बीर की फजीलत कलम ने सर को झुका झुका के,
میں اس قصیدے کی داد پاؤں گا سیدہ کو سنا سنا کے. ثنائے شبیر جب ہوں لکھتا میں پہلے نادے علی ہوں پڑھتا. ذخیرہ الفاظ کا بتاؤں کہاں سے ناچیز کو ہے ملتا. یہ لفظ جبریل میری جانب ہے بھیج دیتا سجا سجا کے. جشن ولادت امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علیہ السلام میں ہمارے آج کے پہلے منقبت گزار ہیں برادر ذیشان علی حسین پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے. کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے. اٹھاؤ اپنے یہ موصلات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ، وہ جس کے بجھتے چراغوں سے دین روشن ہے، وہ جس کے بجھتے چراغوں سے دین روشن ہے، فشار قبر کی خاطر وہ رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے بزت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطقے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ جشن ولادت امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علیہ السلام میں ہمارے اگلے منقبت گزار ہیں برادر عباس کریم، پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی دا بچڑا، نور نبی دا ٹکڑا، ساڈا پیشوا حسین بخدا میرا حسین، نور نبی دا ٹکڑا، مولا علی دا بچڑا، ساڈا پیشوا حسین بخدا میرا حسین، اس بندے دے او بخت نے وکھرے، رب دے اس جہان دے اندر، جیڑا زندگی وقف کردے پاک حسین دے ناتے، رب کو پسند ہوندے او دا سر بلند ہوندے، جیڑا پیشوا حسین، جیڑا پیشوا حسین، پاک علی ہتھاں تے جدوں لال پڑے نو چایا، چم چم کے منہ
لال اپنے دا پاک علی فرمایا مینو قسم ہے کبریا دی میں ہاں رضا خدا دی میری رضا حسین میری رضا حسین مولا علی دا بچڑا نور نبی دا ٹکڑا ساڈا پیشوا حسین عباس کربلا کی ضرورت ہے دوستو عباس مرتضی کی ریاضت ہے دوستو عباس انبیاء کی کرامت ہے دوستو عباس ذوالفقار امامت ہے دوستو عباس جیسا کوئی نہیں اس جہان میں مولا حسین رہتے ہیں اس کی امان میں مولا حسین رہتے ہیں اس کی امان میں کوئی بیان کیسے کرے اس کا مرتبہ اس کو سلام کرتا ہے مریم کا لاڈلا عباس خود ہے تیسرا بیٹا بطول کا یہ راز آج تک نہ زمانہ سمجھ سکا بیٹا اسے بطول نے یوں ہی بنایا ہے محسن کے بدلے دہر میں عباس آیا ہے محسن کے بدلے دہر میں عباس آیا ہے محسن کے بدلے دہر میں عباس آیا ہے دی کا علم رسول نے حمزہ کو تھا دیا حمزہ کے بعد جعفر تیار کو ملا جعفر کے ہاتھوں ہاتھوں علی کو عطا ہوا غازی کے پاس آتے ہی غازی کا ہو گیا کرب و بلا کے بعد کسی کو ملا نہیں غازی کی ہاتھ چھوڑ کے پرچم گیا نہیں غازی کے ہاتھ چھوڑ کر پرچم گیا نہیں ایک دن خدا سے کہنے لگی بنت مصطفیٰ روح الامی کو گھر میں روح الامی کو میرے گھر بھیج دے ذرا چکی چلائے آ کے مجھے کام ہے ذرا یاد آ رہا ہے آج مجھے ایک باوفا کیا ہے مقام اس کا جہاں کو بتانا ہے عباس کے لیے مجھے کرتا بنانا ہے عباس کے لیے مجھے کرتا بنانا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ برادر عباس مومن اکرام اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل رہیے جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے اگلے منقبت گزار ہیں برادر عادل کریم اور محمد ولی بیت محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے بچا کے دین نبی کا
حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ اور سینا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا سینا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ اور علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ اور کیا جو نہر پہ قبضہ علی کے دلبر نے کیا جو نہر پہ قبضہ علی کے دلبر نے سلام پیاس کو بڑھ کر کیا سمندر نے پکارنے لگے دریا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ اور امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں میں لاش بیعت ہے اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ عزام لہجہ اکبر کا اس قدر تھا اثر عزام لہجہ اکبر کا اس قدر تھا اثر ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں ہے مگر ضمیر حر کا ہے دعویٰ حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ اور ہے عکس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں ہے عکس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں اے حرملا تجھے معلوم اس کی شان نہیں ابھی کہے گا یہ بچہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ اور آخری مقطع کا
شعر پیش کر رہا ہوں. شاعر آل عمران جناب میر تکلم صاحب کا کلام ہے. اور بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے، بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے، زمانہ گونج رہا ہے صدائے ماتم سے، گلی گلی میں ہے چرچا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. اللہم صلی علی محمد. مومن اکرام، ہمارے اس جشن کے آخری منقبت گزار ہیں ہمارے بزرگ سید محبوب حسین نقوی. آئیے ان سے منقبت سنتے ہیں اور محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے میں تمام اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارک پیش کرتا ہوں اور مولا غازی کی آمد کی مبارک پیش کرتا ہوں. میں چند اشعار مولا کی شان میں اور چند اشعار مولا غازی کی شان میں پیش کروں گا. آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی، لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی، منقبت پڑھتی ہے آیات خدا زہرا کی، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے علی، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے علی، چلتی پھرتی نظر آتی ہے دعا زہرا کی، چلتی پھرتی نظر آتی ہے دعا زہرا کی. چند اشعار مولا کا امام حسین کی شان میں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ. اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی،
کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ان کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، کوئی نہیں ہے شابر و شبیر کے سوا، ایسے سوار جن کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغ۔ آخری شعر حاضر ہے کہ خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، ایسا سوال جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی جو مشکل کشا ہے سب کا، حسین بھی تو ہے سب کا محسن، حسینیت کے لگاؤ نعرے، حسین کے سب جلیں گے دشمن، اور علی کے دشمن کو بھی جلاؤ علی کے نعرے لگا لگا کے، نعرہ حیدری یا علی اور محمد و اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مومن اکرام، اب آج کے اس جشن سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام مولانا مقبول حسین علوی صاحب اور محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین،
الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی یہ مناسبت ولادت جناب امام حسین علیہ السلام اور ولادت جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام تمام سامعین کی خدمت میں مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. واقعاً قابل صد آفرین ہیں وہ افراد جو اس مشکل ترین زمانے میں بھی آل محمد کی خوشیوں کو بھولے نہیں ہیں، اور یہی بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نعمت اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے کہ زمانہ جس مشکل میں گھرا ہوا ہے ہماری قوم اور محمد و آل محمد کے حبدار اپنی مشکلوں میں سے بھی جب سب سے بڑی مشکل پیش کرتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کھانے کی یہ چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، ہماری صحت کو کیا خطرات ہیں، بلکہ ہر ایک یہ اس مشکل کو مد نظر رکھے ہوئے ہے کہ آج ہماری امام بارگاہوں کی اور ہماری مساجد کی رونقیں موجود نہیں ہیں. تو میں اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ مومنین و مومنات کو سلام پیش کروں گا کہ جن کی یہ سوچیں اتنی بلند ہیں کہ محمد و آل محمد کے گھرانے کو اپنے گھروں اور اپنی خوشیوں اور غموں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. لہذا سلام ہے آپ پہ اور مبارکباد ہے اس ہستی کی ولادت جس ہستی کی مبارک کا طریقہ حقیقت میں فقط ہم نہیں اس مبارک کو اور اس مبارکباد کو پیش کر رہے، بلکہ حقیقت میں اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ہستیوں کی آمد پر بشارت اور مبارک پیش کی ہے. ہم جس کو اپنی زبان میں مبارک کہتے ہیں، قرآن مجید میں لفظ بشارت استعمال ہوا ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ہم نے بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک غلام کی خوشخبری سنائی. کبھی اللہ سبحانہ و تعالی نام لے کے کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت اور خوشخبری سنائی. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے زکریا کو یحییٰ کی بشارت دی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے جو اس نے اپنے ان مقدس بندوں کی عظمت بتلانے کے لیے ان کی آمد کو مبارکباد اور قابل بشارت گھڑیاں قرار دیا ہے. لہذا آپ حضرات جو اس مبارک موقع پر جمع ہیں اور جہاں جہاں اپنے انداز سے سن رہے ہیں، اس انداز سے یہ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ بھی اس سنت الہیہ کو اپنا رہے ہیں اور ولادت جناب سید الشہداء کو منا رہے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی آمد پہ کسی دکھی کے دردوں کی دوا کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ جناب سید الشہداء کی آمد ہے. علامہ شیخ جعفر ششتری نے خصائص حسینیہ میں اور اپنی دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہے،
اور دیگر علماء کرام بھی اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جس کی طرف فقط میں اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ جناب سید الشہداء کی ولادت پہ ملائکہ کا مبارکباد کے لیے آنا اور پیغمبر اکرم کو آ کے اس نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا، یہ مبارکباد کے لیے ملائکہ کا آنا، اور کتنی تعداد ہے؟ بہت سے علماء نے اس حد تک بھی لکھا ہے کہ تعداد وہ تھی جس کو پھر شمار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ مبارکباد ملائکہ کی ہر عالم نے لکھا ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ جو خصوصیت کے ساتھ بہت سارے علماء نے، اور جیسے میں نے شیخ جعفر شوشتری کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کے پاس یہی ملائکہ جناب فطرس کو لاتے ہیں، جو ایک فرشتہ ہیں، اور کسی ترک اولا کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا۔ تو جناب فطرس نے جب ان ملائکہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو بتلایا گیا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب فطرس نے ملائکہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی لے جائیے، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب فطرس کو آ کے جناب سید الشہداء کے جھولے کے ساتھ مس کیا گیا تو آپ کو شفا ملی۔ اب یہ اس گھرانے کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ شعبان کے ان دنوں میں ہم اس ذات گرامی کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کی آمد پہ ملائکہ کو صحت ملتی ہے، اور یہ وہی گھڑی ہے جس گھڑی میں ہم اپنی مشکلوں، اور بالخصوص جو زمانے میں ایک بیماری کا ہر طرف چرچا ہے اور بیماری چھائی ہوئی ہے اور پوری انسانیت اس غم میں اور دکھ میں مبتلا ہے، ہم جناب سید الشہداء کو اس نگاہ سے آج دیکھتے ہیں کہ وہ ذات گرامی، جس ذات گرامی کی آمد پہ جناب فطرس کو صحت ملتی ہے، اور یہی جناب سید الشہداء ہیں۔ جناب سید الشہداء کی مٹی، یعنی جو خاک جناب سید الشہداء سے منسوب ہو گئی ہے، اس کو شفا کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں ایک بعض علماء نے اس موضوع پہ تفصیلی کتابیں لکھی ہیں کہ خاک کے شفا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کل یہ عام بحث چل رہی ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا نظر نہ آنے والا جرثومہ اور ایک بیکٹیریا وہ پوری انسانیت کو اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کسی چیز کو شفا کا ذریعہ بنا دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں بعض چیزیں نہج البلاغہ میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق شفا کا ذریعہ اور شفاعت کا ذریعہ بنایا ہے۔ دو الگ چیزیں، ایک شفا ہے اور ایک شفاعت ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جناب سید الشہداء کی مبارک میلاد پر ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہاں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام کی آمد کا صدقہ، ماہ شعبان کی ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ، انسانیت کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اور پھر آپ حضرات کو سلام پیش کروں گا کہ آپ اپنی اس مشکل گھڑی میں بھی آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہیں۔ پروردگار یہ سب کی خوشیاں دیر پا قرار دے، اور جلد از جلد یہ خوشیاں ایسی ہوں کہ ہم اپنی امام بارگاہوں میں، اپنے مراکز میں یہ اجتماعات کریں، اور آپ حضرات اس سے واقف ہیں۔ کعبت اور اللہ کا گھر اور نجف و کربلا بھی اور حرم امام رضا اور دیگر حرم بھی بند ہو چکے ہیں۔ پروردگار اس امام کے صدقے میں ان سب مشکلوں کو حل فرمائے اور وہ رونقیں جلد از جلد پلٹیں۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیت ہے، اس پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور میں اس آیت کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اس آیت میں عظمت اہل بیت موجود ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
अल्लाह और अल्लाह के मलाइका दरूद भेजते हैं। माना जो है वो तफसील से मैं नहीं करता कि अल्लाह का ये सलावात क्या होती है, मलाइका की सलावात क्या होती है। बहरहाल अल्लाह और अल्लाह के मलाइका सलावात भेजते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, यानी ये साहिबान ईमान कहना अल्लाह का ये बतलाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका सलावात भेजते हैं। फिर अल्लाह ये फरमाते हैं कि ए साहिबान ईमान, तो ए साहिबान ईमान, कोई साहिब ईमान तभी बनेगा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है। तो अब उन साहिबान ईमान को अल्लाह की ज़ात एक दर्जा बढ़ाने के लिए और उनका मकाम बुलंद करने के लिए एक और हुक्म बयान फरमाती है। और वो हुक्म क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के मलाइका के साथ आप भी शामिल हो जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और आप भी सलावात भी भेजिए और सलाम भी भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इस आयत में अज़मत अहले बैत किस अंदाज से शामिल है, इसको समझने के लिए अगर पैगंबर अकरम से दरूद का तरीका पूछें कि या रसूल अल्लाह, अब हम ये सलावात कैसे भेजें, तो पैगंबर अकरम ने तफसील से इसके मुताल्लिक बतलाया है। और एक सख्त तरीन जुमला भी पैगंबर अकरम का है। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, जो सलावात में मुझे तो याद रखता है लेकिन मेरी अहले बैत को याद नहीं रखता, तो उसने सलावात अबतर पढ़ी है। अबतर सलावात यानी वो दुम कटी, जिस सलावात का कोई असर नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा ये सलावात तभी बनती है, पैगंबर अकरम ने जो तरीका बतलाया है वो सलावात तभी सलावात बनती है जब पैगंबर अकरम के साथ पैगंबर की आल को शामिल किया जाए। और ये सलावात एक ऐसा कोई विर्द है, मुझे वो वाक़या याद आ रहा है, बाज़ बुजुर्ग उलमा ने इसको जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा है कि जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहीं घोड़े पे सवार कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एक मुकफ़ा अंसारी नामी शख्स ने जनाब इमाम के घोड़े की लगाम रोक के पकड़ के इमाम को रोका और इमाम से पूछा कि आप कौन हैं। जानता था कि ये कौन है, लेकिन एक तौहीन के तौर पर या एक गुस्ताखी के तौर पर उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कौन हैं। इमाम ने अपना तारुफ कराया। अगर ये पूछते हो कि मेरा जद कौन है, तो मेरा जद मुहम्मदुन हबीबुल्लाह व अन्नब्नु ज़बीहुल्लाह, मैं अल्लाह के हबीब का बेटा हूँ, हमारे जद वो हैं, और मैं ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर मज़ीद पूछना चाहते हो हमारा वतन, तो हमारा वतन वो है कि जिस वतन यानी मक्का की तरफ जनाब इमाम का इशारा है, असल वतन जो है वो उसकी तरफ, तो हमारा वतन वो है कि जिस वतन की तरफ अगर इस्तिताअत हो तो आपके लिए जाना भी वाजिब है। और फिर इमाम फरमाते हैं, और ये है फजीलत का जुमला जो मैं नकल करना चाहता हूँ, इमाम फरमाते हैं, देखो अगर आप हमारे बारे में पूछना चाहते हो तो आप जिसको सबसे बड़ी इबादत शुमार करते हैं वो है नमाज, और हकीकत में नमाज इबादत है, सबसे बड़ी और इबादतों की सरदार। इमाम फरमाते हैं ये सरदार इबादत भी, अलबत्ता सरदार लफ्ज़ वानी है। इमाम फरमाते हैं कि अगर ये इबादत आप अंजाम देते हो तो आपकी नमाज भी तब मुकम्मल होगी जब नमाज में आप हमारा जिक्र करेंगे। ये 7वें इमाम का फरमान है। गोया इमाम फरमाते हैं कि नमाज भी मुकम्मल तब होगी जब हमारा जिक्र होगा। और वो जिक्र कैसे होगा? वो जिक्र यही है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया कि सलावत भेजिए, और जनाब पैगम्बर अकरम ने तरीका बतलाया कि कैसे। तो अब ये सलावत है, और इस सलावत में पैगम्बर अकरम से लेके इमाम असर तक हर इमाम शामिल है। और इस घराने के जिक्र की अहमियत को ज़रा देखिए। मैं अक्सर इस जुमले को नकल करता रहता हूँ, और इस मुश्किल घड़ी में जो इंसानियत पे मुश्किल है, अलबत्ता मैं बार बार मुश्किल का तज़किरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करता जाऊँ, मोमिनीन इकराम, मुश्किल घड़ी में मुश्किलों का मुकाबला करना
یہی تو کمال ہے مشکل کشا کے غلاموں کا. ایک بات یہ ہے کہ جو بیماری ہے اس بیماری میں احتیاط کرنا، اور وہ ضروری ہے. ڈاکٹرز جو کچھ کر رہے ہیں، حکومتیں جو کچھ کر رہے ہیں، وہی اپنی رعایا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے، انسانیت کے لیے کر رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹروں کو بھی سلام کرنا چاہیے جو بیچارے اپنی زندگیوں کو خطروں میں ڈال کے یہ قدم اٹھا رہے ہیں. اور جب جیسے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ فرنٹ لائن کے مجاہدین اس جنگ میں موت کے آغوش میں چلے گئے ہیں. اور واضح طور پر آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کرام یہ فرما چکے ہیں کہ جو ڈاکٹر، بالخصوص چونکہ اس ماحول کے لیے ہے، تو وہ فرماتے ہیں جو ڈاکٹر اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے اگر کوئی موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کو شہید شمار ہوگا. بہرحال مومنین کے لیے بھی میں نے کہیں چند دن پہلے کسی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ مومنین کے لیے ایک مشہور حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اگر کسی کو اپنی موت کا ڈر ہے تو گھبرائیے نہیں موت سے. ایک چیز اپنے دلوں میں مضبوط کیجئے. جتنی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجئے. باقی لوگوں سے محبان اہل بیت بہتر انداز میں احتیاط کر کے بتلائیں کہ دیکھیے ہم آل محمد کے پیروکار، وہ جو حکم ہوتا ہے شریعت کا اس پہ کس انداز سے عمل کرتے ہیں. اب وہ کیا احتیاط ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن جب اس مشکل میں احتیاط کر لیتے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ مشکل کشا کے غلاموں کو اس انداز میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ان ہستیوں نے، جناب سید الشہداء نے، جناب ابو الفضل العباس نے مشکل ترین دور میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ دیکھو ان مشکلوں سے لڑا کیسے جاتا ہے. بلکہ میں تو اس جملے کو سینکڑوں دفعہ دہرا چکا ہوں اور اب بھی عرض کروں گا. جناب سید الشہداء کی سب سے بڑی مشکل جب جناب علی اصغر کو شہادت کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا اس مشکل گھڑی میں مشکل کشا کے ماننے والوں کو دوسروں کو بھی سہارا دینا ہے. البتہ اس کا علاج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی علاج ہے جس کے لیے میں نے جناب سید الشہداء کی ولادت پہ یہ آیت پڑھی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ دعا کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے. 3 چیزیں میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز میں یہ جو بارہا عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے 3 حصے میں کلمات کسار نمبر 361، یہ ایام ایسے ہیں کہ جو آپ کو فرصت ملی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان میں گئے تو حمد الہی انجام دی. پروردگار میں یہ چاہتا تھا مجھے کوئی ایسا وقت مل جائے جب میرے اور تیرے درمیان خلوت ہو، میں ہوں اور تو ہو، یعنی تنہائی ہو. تو پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے یہ تنہائی عطا فرمائی ہے. اب میں ہوں گا، تو ہوگا، اور وہ مناجات ہوں گی. عزیزان، گھبرانے کے بجائے جو ہے وہ یہ ماحول اپنا کیجئے. اور میں یہ گزارش کروں گا ان ایام میں جب آپ اپنے گھروں میں ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد جناب سارا دن یہ ٹی وی اور وہ ٹی وی اور یہ میسج اور وہ میسج. نہیں، مشکل زمانہ ہے. مشکل کشا والے اپنے لیے ایک وقت مقرر کریں. ہم نے محمد و آل محمد کے فضائل کو عام کرنے کے لیے ان دنوں سے استفادہ کرنا ہے. کیا میں کیا لکھ سکتا ہوں، کیا میں کیا پڑھ سکتا ہوں. لہذا آل محمد کے فضائل کو لکھیے، پڑھیے، اور اس انداز سے کہ جب یہ مشکل سے ہم نجات انشاءاللہ جلد پائیں گے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار تیرے نیک بندوں کی اس عظمت کو بیان کرنے میں نے اس وقت سے، اس مشکل سے یہ فائدہ اٹھایا ہے. بہرحال 3 چیزیں جو عرض کرنی ہے. پہلی یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین کے کلمات کسار کو دیکھیے. آخری حصہ، تیسرا حصہ، اور کلمات کسار میں نمبر 361، جہاں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو صلوات پڑھ کے اللہ سے حاجت طلب کیجئے.
اور صلوات کے بعد اگر آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو یہ بعید ہے. کیوں؟ امام نے عجب کرم الہی کو چھیڑا ہے. یہاں امام فرماتے ہیں وہ اس سے عظیم ہے کہ صلوات کا تو چونکہ اس نے حکم دیا ہے اور اس کو قبول کر لے، اور پھر دوسری جو حاجت آپ چاہتے ہیں اس حاجت کو وہ رد کر دے. نہیں، یہ اس کے کرم سے بعید ہے. لہذا پہلا نسخہ اس مشکل کے لیے وہی اہل بیت کی عظمت کا بیان ہے جس کو صلوات کہتے ہیں، اور جو ہر نماز کے ہر تشہد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو لازم اور واجب قرار دیا ہے. لہذا یہ ایک نسخہ صلوات کا جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے مومنین کے لیے کہ صلوات پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگیے، اور دعا مانگتے ہوئے پھر سیرت جناب زہرا کو مد نظر رکھیے. اور سیرت جناب زہرا کیا ہے؟ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے ماں کو بارہا دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، لیکن بہت کم موقع آتا تھا کہ وہ ہم تک نوبت پہنچے. جناب سیدہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے دعا فرماتی تھیں. بہرحال صلوات کے لیے ایک دعا، اور اس صلوات میں یہ دیکھیے کہ یہی صلوات عظمت محمد و آل محمد کا ایک قصیدہ ہے. دوسری چیز جو صلوات کے حوالے سے میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء کے فرزند ارجمند جناب سید سجاد وہ ہستی ہیں جن کی دعائیں ہر شخص کے ہاں مشہور ہیں. اب میں صحیفہ سجادیہ کو پیش نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے سامنے وہ جرمن خاتون جیسے افراد ہیں جو ہسپتال میں اپنی ماں کے سرانے بیٹھ کے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا جرمن میں ترجمہ کر رہی ہیں. وہ ایک قصہ تفصیلی ہے، اور یہ میری شیمل کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک انگریز عورت صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو کیسے ترجمہ کرتی ہیں عربی سے جرمن میں. اور اس وقت بھی ہمارے بزرگان نے جب صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 کو اس مشکل گھڑی میں پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. اور جناب سید سجاد کی دعاؤں میں ایک چیز جو مجھے بہت اس میں دلچسپی ہے، اور یہ چیز بارہا میں عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو دعا امام نے مانگی ہے وہ اس انداز میں اللہم صلی علی محمد و آلہ. یہ جملات ہیں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے، یعنی ایک ایک دعا میں 20 دفعہ جناب امام نے صلوات کا رب کریم سے تقاضا کیا ہے، اور یہ کہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جناب امیر المومنین کا وہ فرمانا کہ حاجت طلب کرو تو پہلے صلوات پڑھو، اور جناب سید سجاد کی دعاؤں میں صلوات ہے. اور تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض بزرگان لبنان سے ایک کتاب عملیات کی چھپی ہے، اچھی کتاب ہے، ایک بزرگ ہے مغنیہ کر کے انہوں نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی حاجت ہو تو وہ 14 معصومین میں سے ہر ایک معصوم کے لیے 1000 صلوات یعنی 10 تسبیحاں جو ہیں وہ 1000 صلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرے تو یہ 14000 صلواتیں 14 معصومین تک ہوں گی اور یہ انشاءاللہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا اس مشکل گھڑی میں اس صلوات کو اپنے لیے استعمال کیجئے اور محمد و آل محمد کا واسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے کے درخواست کیجئے کہ پروردگار اس مشکل کو انسانیت سے دور فرمائے۔ رہا یہ سوالات جو ہیں وہ اب یہاں جناب سید الشہداء کی اور جناب ابی الفضل العباس کی ولادت کی مناسبت سے میں عقیدے کے اعتبار سے ایک بات کروں اور گفتگو کو سمیٹتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 15 کو اگر دیکھیے یا امام محمد باقر علیہ السلام کا جناب جابر جوفی کو وہ تعلیم دیکھیے تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعا نمبر 15 میں فرماتے ہیں پروردگار حبب لی ما رضیت لی، اس اگر الفاظ جو ہیں وہ حبب الی ما رضیت لی، میرے لیے وہی پسند کر جو تیری ذات کو پسند ہے۔ اب اگر تیری ذات کو میرا دکھ میرا درد پسند ہے تو مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں اس دکھ درد کو پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ میرے رب کو یہ پسند ہے۔
اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا جو فرمان جناب جابر جوفی کے سامنے امام نے کچھ گفتگو کی اور پھر سوال کیا. جناب جابر جوفی نے بعض چیزیں عرض کیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ فرزند رسول موت اور زندگی میں ہمیں موت پسند ہے، غنا اور فقر میں سے ہمیں فقر پسند ہے، صحت اور مرض میں ہمیں مرض پسند ہے. کیوں؟ امام نے پوچھا تو جابر عرض کرتے ہیں، بعض نے یہ جناب پیغمبر اکرم سے بھی نقل کیا ہے، بہرحال میں نے جہاں دیکھا ہے وہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے. تو امام فرماتے نہیں جابر یہ بات ایسے نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ صحت و مرض میں سے جس پہ رب راضی ہو ہم اس پر راضی ہیں. آئیے اپنے دلوں کو اس انداز سے مطمئن کریں کہ جس پہ رب راضی ہے اس پہ ہم راضی ہوں. بہرحال یہ ایک عقیدے کی مضبوطی کے ذریعے سے اس مرض سے اور اس مشکل سے لڑا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ بہرحال اس موقعیت کے ساتھ کہ ہمیں ان مشکل دنوں میں مشکل اوقات میں کیا کرنا چاہیے. بہرحال میں یہ عرض کروں کہ اس مشکل میں آل محمد کی تعلیمات پہ زیادہ سے زیادہ عمل کیجیے، اور ان میں سے مشکل گھڑی میں مشکل کشائی کے حل کے لیے فوری جو اثر ہوتا ہے وہ ہے صلۃ الرحم. جناب امیر المومنین خطبہ نمبر 106 میں فرماتے ہیں کہ یہ صلۃ الرحم کو اللہ نے اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ مال میں اضافہ ہو اور زندگی کو طول ملے. دیکھیے دو مشکلیں اس وقت پوری دنیا میں جو ہیں وہ بحث ہو رہی ہیں. کیا ہے؟ مالی مشکلات ہیں اور موت کا سامنا ہے. جناب امام خطبہ نمبر 106 نمبروں کو دیکھ لیجئے گا، 104 یا 106 مختلف نمبرز، اس میں امام نے صلۃ الرحم کو اس کا علاج بتلایا ہے، اور وہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں صلۃ الرحم کے ذریعے یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھے برتاؤ کے ذریعے سے آپ کے مال میں کثرت ہوگی اور آپ کی زندگی کو اللہ طول عطا فرمائے گا. لہذا ہم ان مشکل گھڑی میں رشتہ داروں کے ساتھ، وہ قریب ہیں یا دور ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا چاہیے، اور جو مشکلات میں ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ ہم مالی مدد کو ہی مد نظر رکھیں. اس مشکل وقت میں کسی کو دلی طور پر تسلی دینا یہ بھی ایک ان کی مدد ہے. بہرحال پھر عرض کروں گا کہ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو آل محمد کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں، اور آل محمد کے غم حقیقت میں ان کے لیے غم کا سبب ہوتے ہیں. پروردگار تمام مومنین کو دنیاوی غموں سے محفوظ فرمائے، اور غم امام حسین علیہ السلام کا ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے، پروردگار اس غم کو بھی ہر حال میں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ولادت جناب امام حسین علیہ السلام ہے، میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ 5 تن تکمیل ہوتے ہیں جناب سید الشہداء کی ولادت کے ذریعے سے، یعنی یہ وہ گھڑی ہے جب 5 تن مکمل ہوتے ہیں. اور پھر جناب ابی الفضل العباس کے حوالے سے یوں کہوں گا کہ 5 تن میں جس ذات گرامی کے ذریعے سے 5 تن مکمل ہوتے ہیں، وہ بھی جس کی آمد کا منتظر ہے اور جس کا استقبال کرتے ہیں، وہ جناب ابی الفضل العباس ہیں. یعنی وہ ہستی کہ جناب ابی الفضل العباس کی آمد کی منتظر ہے، وہ ہستی جناب سید الشہداء ہے. اب ولادت جناب ابی الفضل العباس کتنی عظیم ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام ان کی آمد کے منتظر ہیں. میں کل پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا اور ایک سنی عالم نے بڑا خوب فرمایا، اور وہ کہتے تھے ورد کر لو اس کو ان 5 تن کا. اور یہ مشہور جملہ اور مشہور شعر ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ شاعر کہتا ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا، میرے لیے 5 ہی کافی ہیں. لی خمسۃ، یہ لی جو ہے وہ اس کو آپ وسیلہ اور واسطہ کے لیے بھی کہتے ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا، کہ جن کے ذریعے سے میں خاموش کر دیتا ہوں کیا؟ حر الوبل حاتمہ، وہ بھڑکتی ہوئی شعلے اور وہ آگ اور وہ تباہ کرنے والی گرمی،
اس کو میں خاموش کر دیتا ہوں. کس کے لیے؟ یہ جو 5 میرے لیے کافی ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، وہ 5 جن سے بھڑکتی ہوئی آگ خاموش ہو سکتی ہے. وہ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مرتضیٰ ہیں، اور وہ علی مرتضیٰ کے 2 بیٹے حسنین شریفین ہیں. والفاطمہ، اور وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے. پروردگار مومنین کو، مسلمین کو، انسانیت کو 5 تن کا صدقہ خصوصیت کے ساتھ جناب سید الشہداء کی ولادت کی مناسبت، جناب ابی الفضل العباس کی ولادت کی مناسبت سے جلد از جلد ان مشکلوں سے نجات عطا فرمائے، اور اس مشکل گھڑی میں بھی آل محمد کے فضائل سے ہمیں اور قریب فرمائے. اور میں یہ جملہ اضافہ کرتا جاؤں یہاں کہ وہ جو میں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر موت ہی سامنے آئے تو اس موت نے جو چند لحظے آپ کو دیے ہیں ان میں بھی محبت اہل بیت کو اپنے دلوں میں قوی کرو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنی اگر مشکل ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے آسان ہوگی، یہاں تک کہ موت بھی آتی ہے تو وہ آسان ہوگی انشاءاللہ. اور گھبرائیے نہیں، یہ جیسے کہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ ہم تو خاک شفا رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے صدقے میں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن کرام، جشن کے آغاز میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز منقبت کا ہم نے اہتمام کیا ہے. بیسکلی وہ سرپرائز یہ ہے کہ ہم سب کے پسندیدہ مولانا اعجاز حسین آشنا جو ہیں ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمارے اس جشن میں شرکت کریں، تو انہوں نے پیٹربرا کے مومنین کے لیے خاص طور پہ ڈنمارک سے ایک منقبت جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجی ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہو سکیں. آئیے اس منقبت کو سنتے ہیں. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ تمام مومنین اور مومنات کو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. دعا گو ہوں پروردگار عالم، دنیا کے جس کونے میں مومنین اور مومنات آباد ہے پروردگار ان تمام مومنین اور مومنات کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہے پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفاء کامل و عاجلہ عنایت عطا فرمائے. ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر آج کی مناسبت سے سب کو دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے انشاءاللہ. سب تیرا کرم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، کہ سب تیرا کرم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین. انبیاء جہاں پہ آتے ہیں، انبیاء جہاں پہ آتے ہیں، وہ تیرا حرم ہے یا حسین، وہ تیرا حرم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین. اور جو دوبارہ لوح پر لکھے، جو دوبارہ لوح پر لکھے، وہ تیرا قلم ہے یا حسین، وہ تیرا قلم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین. اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے، ذرا سنیے. کہ مصطفیٰ کی پشت پر فقط، مصطفیٰ
کی پشت پر فقط بس تیرا قدم ہے یا حسین، بس تیرا قدم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین۔ اور نوجوان اور جوانوں کے لیے خصوصاً پیغام ہے شعر میں کہ آج بھی امام عصر کے آج بھی امام عصر کے ہاتھ میں علم ہے یا حسین، ہاتھ میں علم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین۔ اور کربلا ہے عشق اور یقین، کربلا ہے عشق اور یقین، باقی سب وہم ہے یا حسین، باقی سب وہم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین۔ اور جان میں لہو میں روح میں، جان میں لہو میں روح میں، نام تیرا زم ہے یا حسین، نام تیرا زم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین۔ اور دے رہی ہے فاطمہ دعا، دے رہی ہے فاطمہ دعا، جس کی آنکھ نم ہے یا حسین، جس کی آنکھ نم ہے یا حسین، سب تیرا کرم ہے یا حسین، دین میں جو دم ہے یا حسین۔ اور آشنا فدا ہو آپ پر، آشنا فدا ہو آپ پر، باخدا یہ کم ہے یا حسین، باخدا یہ کم ہے یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومن اکرام، اس جشن کے اختتام پر ہم تمام مومنین کے مشکور ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی۔ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسے لگا اور مستقبل میں ہم ایسے پروگراموں کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دعا گو ہیں رب پاک پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو تمام مصائب و آلام سے دور رکھے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔